أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الانفال، سورت کا رکوع نمبر 4، پارہ نمبر 9. یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں سورۃ انفال کی آیت نمبر 29 میں تقوی کے ثمرات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس ایک آیت کریمہ میں 4 فائدے بتائے ہیں تقوی کے ثمرات 4. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو، تقوی اپنا لو. تقوی کا معنی اللہ پاک نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے جائیں، جن سے منع فرمایا ان سے رک جائیں. تقوی ہے. اس کے 4 فائدے اس آیت کریمہ میں. نمبر 1، یجعل لکم فرقانا، وہ بنائے گا تمہارے لیے فرقان، حق کو پہچاننے اور شناخت کرنے کی تمیز اور ہدایت کی توفیق. فرقان کا لفظی معنی فرق کرنا حق و باطل میں، اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ سورت مبارک غزوہ بدر کے متعلق ہے، تو اس کو بھی یوم الفرقان کہا گیا ہے. فرقان، حق و باطل میں فرق. نمبر 2، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں دور کر دے گا. نمبر 3، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. نمبر 4، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ فضل بھی ایسے لوگوں پر ہی فرماتے ہیں. اور بھی بہت ساری آیات کریمات میں تقوی کے ثمرات کا تذکرہ ہے. اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ہجرت کا واقعہ بیان فرمایا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ جب اللہ کی توفیق سے آگے بڑھتی ہے تو کفار نے
ایک میٹنگ کی اور مشورہ کیا. اس میٹنگ کا بیان ہے. بڑے بڑے سردار رؤوسا وہ بلائے کہ اب اس کا کیا کیا جائے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب مکر کرتے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. مکر لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر دیں. او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں. او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں. یہ تین رائے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ مکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ پاک بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں. دار الندوہ ان کا مقام تھا جہاں بیٹھک ہوتی اور میٹنگ ہوتی. اسمبلی ہال سمجھ لو دار الندوہ. ایک رائے یہ پیش آئی کہ آپ کو پابند سلاسل کر دیا جائے. پھر اس کے خلاف بھی آواز اٹھی اسی مجلس میں کہ اگر آپ کو قید کیا گیا تو آپ کے جان نثار کسی وقت بھی آپ کو چھڑا کر لے جائیں گے، حملہ کریں گے. پھر یہ رائے یقتلو کا، آپ کو قتل کر دیا جائے. پھر اس کے خلاف بھی بات ہوئی مجلس کے اندر ہی کہ پھر آپ کی جو قوم ہے، برادری بنو عبد مناف، اس کا سامنا کیسے کیا جائے گا. او یخرجو کا، یا وہ آپ کو نکال دے، آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے. چلو ہماری زندگی تو اطمینان میں آ جائے نا. اس کے خلاف بھی بات آ گئی مجلس کے اندر ہی کہ اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو جہاں جائیں گے دعوت کو مضبوط کر کے پھر ہم پر حملہ کر دیں گے. بات چلتی رہی، مشورہ ہوتا رہا. یہ ہجرت سے سمجھو کہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے. اس آیت کریمہ میں آخر کار یہ طے پایا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان وہ مل کر ایک ٹیم بن جائے. ہر قبیلے سے ایک نوجوان اپنے ہاتھوں میں اسلحہ لے لے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلیں تو سارے یک لخت آپ پر حملہ کر دیں. اب جب ہر قبیلہ ہی اس قتل میں شریک ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے کس کس قبیلے سے قصاص لیں گے اور بدلہ لیں گے. آخر یہی ہوگا نا، دیت دینی پڑے گی. تو کوئی بات نہیں، سارے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈال کر دیت دے دیں گے. یہ فیصلہ طے پا گیا. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ مکر کرتے ہیں اللہ پاک تدبیر فرماتے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ پاک بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تدبیر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بلندی اور رفعت. دیکھو بھائیو، کبھی آپ کے گھر کے باہر یا میرے گھر کے دروازے پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں اسلحہ ہے اور ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ نوبت نہیں کبھی پیش آئی، مجھے بھی نہیں پیش آئی. قربان جائیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں آئیں. ہم میں سے کسی کو یہ نوبت نہیں آئی. اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. بھائیوں نے، اکثر ساتھیوں نے غار ثور دیکھا ہے، زیارت بھی کی ہے. اللہ پاک کی حکمت ہے کہ مکہ مکرمہ سے آپ نے ہجرت کر کے جانا ہے مدینہ منورہ، اور مدینہ منورہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف ہے، جنوب کی طرف. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف نکلے مکہ مکرمہ سے دوسری طرف راستہ تبدیل کر کے، اور
نقشے کے اندر دیکھیں تو صحیح سمجھ آ جاتی ہے کہ پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جانا تو مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف ہے، لیکن راستہ تبدیل کر کے غار ثور بالکل دوسری طرف ہے، بالکل دوسری طرف ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حفاظت فرمائی اور اپنی حفاظت کے اندر ہی اپنے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے نکالا۔ ہجرت کے سفر کی جو تفصیلات ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں، اور اسی طرح آگے سورۃ توبہ میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں تو کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے سن لیا ہے، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اس جیسی کتاب بناؤ، اگر نہیں تو ایک سورت ہی بنا لو، 10 آیتیں بنا لو۔ کس بات نے تمہیں روکا ہے؟ یہ صرف زبانی کلامی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں لقلنا مثل ھذا، تو ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں، ہم بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف زبانی کلامی، بنایا نہیں، نہ بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں اور قصے۔ یہ کہہ رہے ہیں کفار۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا کفار نے، اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پس تو بارش برسا دے ہم پر پتھروں کی آسمان سے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہمارے پاس لے آ دردناک عذاب۔ کیسی بے وقوفی کی دعا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا، یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا تو یہ چاہیے تھی نا، تو دعا بڑی عجیب کر رہے ہیں، بالکل نادانی کی اور احمقوں جیسی۔ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش آسمان سے برسا دیں۔ تفاسیر میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کے پاس نا ایک آدمی یمن کا رہنے والا بیٹھا ہوا ہے، تو باتیں شروع ہو گئیں۔ دوران گفتگو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یمن والو، کتنے تم نادان ہو، تم نے ایک عورت کو اپنا سربراہ بنا لیا تھا۔ عورت کو قدیم زمانے میں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عورت جو ہے وہ سربراہ بنی ہوئی ہے یمن میں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے بڑے قوم کے لوگ کتنے نادان تھے، عورت کو سربراہ بنا لیا۔ تو اس آدمی نے نا، جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے جو تمہارے بڑے تھے نا، تمہارے خاندان والے، وہ ہمارے علاقے کے لوگوں سے بھی زیادہ بیوقوف تھے، اور یہ عید پڑھ دی۔ کہنے لگا تمہاری قوم کے لوگوں نے کہا تھا یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے۔ یہ دعا والا کو کرنے والی دعا تو یہ ہے کہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں قبولیت کی توفیق عطا فرما۔ تو خیر یہ آپس میں محاورہ اور گفتگو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ عذاب دے ان کو اور آپ ان میں ہوں۔ یہ اللہ کے پاک نبیوں کی عظمت ہے اور شان ہے
کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی موجود ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا۔ پہلی قوموں پر جو عذاب آئے، اللہ جل شانہ نے عذاب سے پہلے اپنے رسولوں اور نبیوں کو ایک طرف کیا ہے، اس علاقے سے ایک طرف کیا ہے، پھر عذاب آیا ہے، بڑا عذاب ہلاکت کا اور تباہی کا، جہاں اللہ کے رسول ہوں اور خاص طور پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کیسے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں وہاں عذاب نہیں آ سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ دو چیزیں رکاوٹ بتائی گئی ہیں عذاب کے لیے اس آیت کریمہ میں، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول اس جگہ موجود ہوں، وہاں اللہ پاک کا عذاب نہیں آ سکتا، اور دوسرا استغفار، جہاں استغفار ہو، معافی مانگی جائے، وہاں بھی اللہ پاک کا عذاب نہیں آ سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے قسم کھائی، ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، شیطان نے کہا اے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں ان کی روحیں باقی رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے اس ظالم کا جواب دیا، قال رب وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا ہی رہوں گا، استغفار کریں گے تو معافی ملتی رہے گی۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پچھلی آیات کریمات میں تو یہ وضاحت تھی کہ جہاں پیارے نبی ہوں یا استغفار ہو وہاں عذاب نہیں آتا، یہاں یہ بیان ہے کہ جو چھوٹے عذاب ہیں وہ قحط کا، طوفان کا، اس قسم کے عذاب آ جاتے ہیں۔ وما لہم، اور کیا ہے ان کو، اللہ یعذبہم اللہ، کہ نہ عذاب دے ان کو اللہ تعالیٰ، وہم یصدون عن المسجد الحرام، حالانکہ وہ روکتے ہیں المسجد الحرام سے، وما کانوا اولیاءہ، اور نہیں وہ اس کے متولی، حقیقی متولی مشرکین نہیں ہیں، زبردستی وہ تو متولی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان اولیاءہ، نہیں وہ اس کے متولی، الا المتقون، مگر پرہیزگار، جو متقی ہوگا وہی متولی ہوگا۔ کوئی بھی مسجد، اور خاص طور پر جو المسجد الحرام ہے، جو ام المساجد ہے، بیت اللہ ہے، الکعبۃ المشرفہ، الکعبۃ المعظمہ، زادہ اللہ شرفا و عزا، اللہ پاک اس کے گھر کے شرف اور عزت میں مزید اضافے فرمائے، تو اس کے متولی کون لوگ ہیں؟ المتقون، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر ہیں کہ نہیں جانتے۔ اور ایسے لوگوں کا تلبیہ جو تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا، جب تلبیہ پڑھتے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، تلبیہ کے اندر اضافہ کر لیتے، اے اللہ میں حاضر،
اے اللہ میں حاضر، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن مگر وہ شریک، ہوا تملکہ وما ملک تو اس کا مالک ہے اور وہ مالک نہیں ہے، تیرا وہی شریک ہے جس کو تو بنا لے۔ یہ اضافہ کر لیتے تلبیہ کے اندر اپنی طرف سے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بیت اللہ کے متولی نہیں ہو سکتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور نہیں تھی ان کی نماز عند البیت بیت اللہ کے پاس، الا مگر مکاء و تصدیہ سیٹیاں و تصدیہ اور تالیاں بجاتے، قوالی کرتے، وہاں سیٹی بجا کے تالی بجا کے قوالی کرتے، جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا، باہو تیری یاد تے فقیران دی نماز ہے، ہو دا وظیفہ اللہ ہو دی آواز ہے۔ اس طرح وہاں بیٹھ کر قوالیاں کرتے اور سمجھتے یہ ہماری نماز ہے۔ الا مکاء و تصدیہ، سیٹیاں اور تالیاں، تالی بجانا۔ آپ اس آیت کریمہ سے سمجھ جائیں کہ کن لوگوں کا یہ فعل ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، پس چکھو عذاب کو اس سبب سے کہ جو تم کفر کرتے تھے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا پس ان قریب وہ خرچ کریں گے اپنے اموال، پھر ان پر ہوگی حسرت، ندامت، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ بھی غزوہ بدر اور اس کے بعد احد کے متعلق جو مشرکین کا خرچ تھا اس کے بارے میں بیان ہے۔ غزوہ بدر میں جب کفار کا لشکر راستے میں تھا، 1000 کے قریب تعداد تھی، تو روزانہ ایک دن کا جو کھانا تیار ہوتا اس میں کم از کم 10 اونٹ ذبح کیے جاتے، 10 اونٹ ایک دن کا، اور باقی جو اخراجات تھے وہ اس کے علاوہ تھے روزانہ کے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یہ خرچ کر رہے ہیں، اونٹ قربان کر رہے ہیں، لیکن یہ ان پر حسرت ہوگی، مغلوب ہو جائیں گے، ندامت ہوگی۔ 1000 آدمی کا ہر روز کا کھانا اور پانی آپ اندازہ کر لو کتنا خرچ آتا ہے۔ یہ بارات آتی ہے نا شادی پر، 200-400 لوگ ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ کھانا کھلاتے ہیں نا ایک ٹائم کا، تو 2-4 سال کمر نہیں سیدھی ہوتی۔ تو ادھر 1000 آدمی ہے، ہر روز کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا خرچ کر رہے ہیں تاکہ روکیں اللہ کے راہ سے، وہ خرچ کریں گے، پھر ان پر حسرت ہوگی، ندامت۔ پھر ایک یہ بھی مشورہ طے پایا مشرکین کی طرف سے کہ وہ تجارتی قافلہ جس کو بچانے کے لیے یہ جنگی قافلہ آیا تھا، جو تجارت کا قافلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی قیادت میں آ رہا تھا، اس قافلے میں جتنی تجارت ہے اور جتنا منافع ہے سارے کا سارا مسلمانوں کے خلاف خرچ کر دیا جائے اور 1 سال کے بعد ان پر حملہ کر دیا جائے۔
اس کے بارے میں بھی فرما دیا خرچ کریں گے لیکن ندامت ہوگی، حسرت ہوگی۔ اب آؤ میرے بھائیوں، ہم اپنے بارے میں تھوڑا سا غور کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر لوگ ہمیں امداد دے رہے ہیں، ہسپتال بناؤ، سکول بنا لو، سڑکیں بنا لو، ترقی ہو رہی ہے۔ ترقی کیا ہے؟ ترقی یہ ہے کہ کافروں سے 1000 روپیہ لے لو، 500 کی گلی بنا دو، 500 اپنے پیٹ میں ڈال لو، گلیاں بن رہی ہیں اور ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ ترقی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو قرضے کے نیچے دبایا جا رہا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، سڑک بن گئی، گلی بن گئی، خوشی کا مقام نہیں ہوتا، یہ صدمے کا ٹائم ہے۔ قرضہ ڈالا جا رہا ہے اور سکول بنا لو، ہسپتال بنا لو، ریلوے بنا لو۔ کافر لوگ سڑک کے لیے نہیں پیسے دے رہے، ہسپتال کے لیے نہیں، سکول کے لیے نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے تمہیں روکے۔ انہوں نے ہمیں بے دین بنانا ہے، قرآن پاک سے دور کرنا ہے، اس لیے بنا رہے ہیں ہماری سڑکیں، ہماری گلیاں، ہمارے سکول۔ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے قرآن سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہماری نظریں اور ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، قرآن سے اور حدیث سے اور مسجد سے اور علماء سے اور مدارس سے دور کرنے کے لیے تمہاری گلی بن رہی ہے، سکول بن رہا ہے، ہسپتال بن رہا ہے۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے خرچ کریں گے، ان کافروں پر ہی حسرت ہوگی۔ انشاءاللہ مسلمانوں میں قرآن زندہ ہے، پاک پیغمبر کا فرمان زندہ ہے، کافر ہی مغلوب ہوں گے، ان پر حسرت ہوگی۔ ہم نے جو ارادے کیے تھے وہ تو سارے فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کافروں کے ارادوں کو نیست و نابود فرما دیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ لوگ جو کافر ہوئے جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے، یمیزہ علیحدہ کر دے، الخبیث ناپاک کو، من الطیب پاک سے، پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور رکھ دے ناپاک کو بعض کو بعض پر۔ خبیث سارے اللہ پاک ایک جگہ اکٹھے کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ڈھیر کر دے گا، یرکما ڈھیر لگا دے گا اللہ تعالیٰ ایسے خبیث لوگوں کا، جمیعہ سب کا، فَيَجْعَلَهُ، اور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس ڈھیر کو، خبیثوں کے ڈھیر کو، فی جہنم، جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے اور نقصان پانے والے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين.